تعارف کتب میں ہم جس کتاب کی بات کر رہے ہیں وہ ہے علامہ عبد البر کی الدرر فی اختصار المغازی والسیر۔ آپ دوستوں سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ یہ کتاب علامہ عبد البر نے حضرت کی بعثت اور اس کے بعد کے واقعات و حالات پر لکھی ہے، اور موسیٰ بن عقبہ متوفی 141 ہجری اور محمد بن اسحاق متوفی 150 ہجری کی سیرت النبی کو ماخذ بنایا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ دونوں کتابیں سیرت کے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور سیرت پر قلم اٹھانے والے تمام مصنفین ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور کریں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بہت سی قدیم کتابوں کی طرح یہ دونوں کتابیں بھی ناپید ہو گئی تھیں۔ اب سیرت ابن اسحاق کا صرف ایک ٹکڑا کتب خانہ رباط میں محفوظ ہے۔ جہاں تک ابن ہشام کی روایات کا تعلق ہے تو وہ مکمل نہیں، بلکہ اصل کتاب کی تلخیص و تہذیب ہے، اور وہ بھی ابن اسحاق سے براہ راست روایت نہیں کی، بلکہ ان کے شاگرد زیاد بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ماخذ۔ جیسا کہ سابقہ گفتگو سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ اس کتاب کے بنیادی طور پر 3 ماخذ ہیں: سیرت موسیٰ بن عقبہ، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ابی خثیمہ۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر کتابوں مثلا سیرت واقدی وغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ علامہ عبد البر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی اس سیرت الدرر بھی ابن اسحاق کی کتاب سے مرتب کی ہے، اور دوسرے راویوں کی روایت سے ان تک پہنچی ہے۔ وہ حجۃ الوداع کے پر گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہماری اس کتاب میں ابن اسحاق سے جو روایتیں منقول ہیں، ان میں ہماری ایک سند یہ ہے: عن عبد الوارث بن سفیان عن قاسم ابن اسبا عن محمد بن عبد السلام خنسی عن محمد بن برتی عن ابن ہشام عن زیاد البقائی عن محمد بن اسحاق۔ دوسرا ماخذ یونس بن بکیر کی روایت ہے، جو میں نے عبداللہ بن محمد بن یوسف کو پڑھ کر سنائی۔ اس اگلے مقام پر علامہ ابن البر نے موسیٰ بن عقبہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب سے جو روایتیں لی گئی ہیں، ان کا ماخذ وہ نسخہ ہے جو انہوں نے عبد الوارث بن سفیان اور احمد بن محمد بن الجسور کو پڑھ کر سنایا تھا۔ طبقات کی سند، اسی طرح طبقات کی بھی سند اور مغازی کی واقعی کی اسناد اس میں شامل ہیں۔ اس کی اسناد کا تذکرہ کر دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے مقاصد کے بارے میں کچھ ذکر کر دیا جائے۔ علامہ ابن عبد البر نے اس سلسلے میں درر کے مقدمے میں لکھا ہے: اس کتاب میں نبی کی بعثت، عہد رسالت کے ابتدائی حالات، غزوات اور ان میں آپ کے طریق عمل کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت، پرورش اور اہم واقعات کا ذکر صحابہ کے حالات میں راکم اپنی کتاب کے شروع میں کر چکا ہے۔ یہ کتاب صرف بعثت اور آپ کے بقایا حالات کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کی ترتیب مکمل طور پر ابن اسحاق کی طرز پر ہے۔ آپ کے غزوات اور جہاد کے ذکر میں جو بات پیش نظر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے تاکہ واقعہ آسانی سے ذہن نشین ہو جائے، اور خشی و زوائد اور مختلف بحثوں کو گڑمڑ کرنے کی بجائے صرف اہم اور نمایاں باتوں کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔ ابن عبد البر خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق کے سلسلے میں صرف ایک روایت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کتابوں کی مختلف روایات کو سامنے رکھا اور موازنہ کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ واقدی اور ابن ابی خثیمہ کی تحریروں اور اپنے شیوخ کی روایات کا بھی اضافہ کیا، اور ان سب کی روشنی میں سیرت نبوی پر ایک مستند کتاب مرتب کی۔ علامہ ابن عبد البر کی سیرت کے ضمن میں کئی ایک منفرد خیالات ملتے ہیں۔ یہ خیالات چونکہ فقہ اور حدیث کے ایک بلند پایہ اور جلیل القدر عالم کے ہیں، اس لیے عام اور مشہور رائے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، ان کا بڑا وزن ہے۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول پر اول ایمان لانے والوں میں ابن عبد البر نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ ابھی کمسن تھیں۔ ان سے مشہور قول کی تردید ہوتی ہے، جس کی روح سے حضرت کا مدینے میں حضرت عائشہ سے جب زفاف ہوا تو ان کی عمر 9 سال تھی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عبد البر کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ اول بعثت میں یعنی ہجرت سے تقریباً 13 سال قبل اسلام لائیں، جس کا ذکر یہ ہے کہ بعثت کے وقت ان کی عمر کم از کم 4 سال رہی ہو تاکہ قبول اسلام میں ان کی ابلیت کو تسلیم کیا جا سکے۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر کے نزدیک رمضان کے روزے ہجرت کے پہلے سال فرض ہوئے، جبکہ مشہور خیال یہ ہے کہ ہجرت کے 18ویں مہینے فرض ہوئے۔ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خیبر مکمل جنگ کے بعد فتح ہوا۔ ابن عبد البر کی وقت تحقیق کا اندازہ غزوہ بنی مستلق اور غزوہ مرسی کے بارے میں اس اقتباس سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسی غزوہ میں اہل افق نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور ان کی برات کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ روایات کہ سعد بن معاذ نے اس کے بارے میں سعد بن عبادہ سے تکرار کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعد بن معاذ نے اس بارے میں سعد بن حضیر سے بات کی تھی۔ ایسا ہی ابن اسحاق نے زہری بن عبداللہ وغیرہ سے نقل کیا ہے، یہی صحیح ہے۔ اس لیے سعد بن معاذ کا انتقال بنو قریظہ سے یہاں حضرت کی واپسی پر ہو چکا تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور غزوہ مرسی کے وقت نہ وہ زندہ تھے نہ وہ شریک ہوئے۔ اس مذکورہ بیعت سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتاب کس قدر محتمم بالشان ہے اور کس قدر باریک بینی، دست نظر اور ثقہ کتابوں سے اخذ کی گئی ہے۔ مزید برآں اخبار و حدیث کے درمیان موازنہ، صحیح نتیجہ تک رسائی، اسقاط کے ناموں میں پوری باریک بینی، توقف کی جگہ توقف اور موضوع رائے کا انتخاب، حدیث اور رجال الحدیث کا وسیع علم، ضعیف اور قوی کا امتیاز، یہ ساری خصوصیات اس کی سیرت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس سیرت کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن عبد البر کے شاگرد ابن حزم نے جب رسول اللہ کی سیرت پر اپنی کتاب جوامع سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تو درر کو مشعل راہ بنایا۔ سیرت ابن عبد البر کا مخطوطہ دارالکتب مصریہ میں محفوظ ہے۔ یہ نسخہ عام قلم سے 2 مختلف رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ ایک خط تو نسخ ہے جو واضح اور روشن ہے، اس میں بعض الفاظ کو حرکتوں کے ذریعے ضبط کیا گیا ہے۔ ابواب کے عنوانات خط ثلث میں لکھ کے گئے ہیں، جبکہ دوسرا عام خط ہے، نقطے بہت کم لگے ہیں، لفظ کو ضبط بھی نہیں کیا گیا۔ متن کے مقابلے میں عنوانات جلی قلم سے لکھے گئے ہیں اور حاشیوں پر تصحیح اور استدراک ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی تاریخ کا اگر بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو آسمان علم و حکمت پر بے شمار درخشندہ ستارے جلوگر نظر آتے ہیں، جو اپنے علم و ادب کی ضیاء پاشی سے جہاں بھر کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو کافور کر دیتے ہیں، تحقیق و تدقیق کے نئے نئے زاویے روشناس کرا دیتے ہیں، جن کی ذات سے علم و ادب کے بے شمار چشمے پھوٹتے ہیں۔ انہی تابندہ ستاروں میں اندلس کے علامہ عبد البر کی شخصیت آفتاب جہاں تاب بن کر ابھرتی ہے۔ نام و نسب: آپ کا نام یوسف، کنیت ابو عمرو اور عرفیت ابن عبد البر ہے۔ آپ کا پورا نام یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی ہے۔ آپ کی پیدائش بروز 25 ربیع الثانی 368 ہجری میں قرطبہ میں ہوئی۔ ابو الحسن طاہر بن مغفور المغافری کہتے ہیں کہ مجھے عمر عبد البر نے اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کی تولید جمعے کے روز اس وقت ہوئی جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا۔ خاندان: آپ نے خالصتاً علمی اور ادبی ماحول میں آنکھ کھولی، کیونکہ آپ کا خاندان علمی لحاظ سے قرطبہ میں ممتاز تھا۔ آپ کے والد محمد عبداللہ بن محمد بن عبد البر قرطبہ کے عالی مرتبہ فقہاء اور محدثین میں سے ایک تھے اور علم و ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ آپ کا وطن قرطبہ اور قبیلہ النمری تھا۔ یہ نسبت النمر بن قاصد کی وجہ سے ہے جو اس خاندان کے مورث اعلیٰ تھے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا کہ آپ کے والد کا شمار قرطبہ کے فقہاء اور محدثین میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو ٹھوس بنیادوں پر تعلیم دلائی۔ ابھی بمشکل آپ کی عمر 13 برس کی ہوگی کہ آپ کے والد عبداللہ بن محمد بن عبد البر کا ربیع الثانی 380 ہجری میں وصال ہو گیا۔
تاہم آپ اس عظیم سانحے کے باوجود بھی بڑے ذوق و شوق اور جستجو کے ساتھ حصول علم میں مگن رہے اور کرتبہ ہی میں ہی اس وقت کے جید علماء سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے کرتبہ میں جن علماء سے تعلیم حاصل کی، ان میں ابو القاسم خلف بن قاسم، عبد الوارث بن سفیان، عبداللہ بن محمد بن عبد المومن اور محمد بن عبد المالک جیسے علماء شامل ہیں۔ ان نابغہ روزگار علماء کرام کے علاوہ ابن خلکان نے چند ایک اور حضرات کا بھی ذکر کیا ہے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد علوم حدیث کی اجازت ملی۔ اہل مشرق میں سے آپ کو ابو القاسم السقطی، الملکی عبد الغنی بن سعید الحافظ،